اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں کچھ حرام اشیاء کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا۔ پس جو مجبور ہو، نہ یوں کہ اپنی خواہش سے کھائے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کچھ حرام چیزوں کو ذکر فرمایا کہ مردار، خون، سور کا گوشت یا اسی طرح کوئی ایسا جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے کسی غیر کا نام لیا گیا، چاہے وہ کسی بت کا ہی نام لیا گیا ہو، چاہے کسی ولی کا نام لیا گیا ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے جانور تمہارے لیے استعمال کرنا، یہ سارے کھانے، یہ مشروبات، یہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا، مجبور ہے، ضرورت سے بڑھ کر نہیں کھا رہا، تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس سے ہمارے علماء نے ایک ضابطہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی مراد یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جب کچھ بندہ کسی مجبوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بعض اوقات ناجائز چیزیں کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس مقام پہ مردار کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لیکن آگے فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہے، اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا، ضرورت سے زیادہ نہیں کھا رہا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اب یہاں پر مجبوری کی سچویشن یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر اگر وہ جہاں موجود ہے وہاں پر اس مردار کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں، اور اگر اس مردار سے انتفاع نہ کرے تو پھر اس صورت میں اس کی جان جانے کا خوف ہے، تو اس سچویشن کے اندر اس کے لیے اس مردار سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ ایک نوالا کھا کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے تو وہ ایک نوالا کھائے، دوسرا نوالا کھانا اس کے لیے حرام ہوگا، اگر اس کو 3 نوالوں کی ضرورت ہے تو چوتھا پھر اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو پھر اس سے یہ ضابطہ اخذ کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں انسان کا دین، اس کی جان، اس کی عقل، نسب یا مال پر اس بات کا اندیشہ طاری ہو جائے کہ کوئی کام اگر اس نے نہیں کیا تو ان پانچوں میں سے کوئی ایک یا یہ پانچوں کے پانچوں فوت ہو جائیں گے، تو وہاں پر پھر ناجائز امور کی کچھ شرائط کے ساتھ ارتکاب کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ ضابطہ اس آیت مقدسہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے علماء نے بیان کی ہے، وہ ہم کتابوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔